کی ذات ہے، اس امام احمد رضا کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ہم اپنا چاہے جو کریں، لیکن آج قوم جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے اسے کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، اس سے رسول عام کرنا ہوگا۔ رام پور کے جو اس وقت کے گورنمنٹ ہوتی تھی اس کو سرکار رامپور کہا جاتا تھا۔ آج تو کسی کی بھی تعریف کے لیے کوئی کہہ دے تو اگر پیسہ ملنا ہو تو چاہے جو کہلوا لیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے عرض کیا گیا کہ سرکار رامپور کے بارے میں کچھ فرما دے، ان کے شان میں کچھ کہہ دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بجز سرکار سر کار عالم سروکار سرکار نظارہ، نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں دوسری کوئی سرکار جانتا ہی نہیں ہوں تو کسی اور کے بارے میں کیا کہوں؟ میں صرف کہوں گا تو اپنے سرکار کے بارے میں کہوں گا جس کے بارے میں آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار کا۔ یہ امام احمد رضا ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا تھا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد عوام تو عوام اب علماء کے درمیان بھی جا پہنچا ہے، لیکن میرے رب کریم کے کا کرم ہے کہ فقیر اس سے کوسوں دور ہے، فقیر اس سے کوسوں دور ہے۔ اس تعلق سے ان کا جو قول ہے اور ایک فرمان اور ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد اپنی یہ پورا میں نے سوچا تھا کہ جو لکھا ہوں وہ سناؤں گا، لیکن تھوڑا دارو کروانا اس لیے پڑا کہ آج کچھ لوگ جو ہے سادات کے آڑ لا کر کہ سیدوں کے یہ خلاف ہیں تو جو ہے بریلی خلاف ہے، تو یہ خلاف ہے، وہ خلاف ہے، اس لیے میں نے سادات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کو اور سادات کشوچہ کے حوالے سے تھوڑا پیش کرنے کی کوشش کیا۔ دیکھیے تھوڑا سن لیجیے، 5 منٹ لگے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محبت امام احمد رہنما 14ویں صدی ہجری میں رونما ہونے والے تمام فتنوں کا سر سے بات کرنے والے وہ جانباز مجاہد اور مجدد ہیں جن کی مثال 2-4 صدیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اپنے فکر و تدبر سے قوم مسلم میں ایمان کی حرارت پیدا کرنے والا اور عشق نبی کا چراغ ہر گھر میں روشن کرنے کے لیے کتاب و سنت سے لوگوں کو آشنا کرانے والا وہ مرد میدان جہاں ایک بہت بڑا عالم دین قطب ربانی اور ولی کامل تھا، وہیں ایک بے مثال مفکر اعلیٰ ترین سائنسدان۔ غرض کے اس مرد ہم آہنگ کو جس شعبے میں بھی دیکھا جاتا ہے اس شعبے میں اعلیٰ حضرت نظر آتا ہے، اور آپ کے پائے کا دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھنے والا جس علم و فن میں مہارت کرتا تھا اور جس شعبے میں درجہ کامل کرتا تھا اسی شعبے میں اس نے اعلیٰ حضرت کو لاجواب اور بے مثال پایا ہے۔ یعنی اگر ایک سائنسدان نے دیکھا تو آپ کو فکر کی بلندیوں کا شہسوار کہا، قرآن و حدیث میں مہارت رکھنے والا جب آپ کے ساتھ سے واقف ہوا تو علم و ادب کا بحر ناقہ کنار گردانا، حقیقت و معرفت سے آشنا نے جب آپ کے بارے میں کشائی کی تو عشق و محبت کا کارکار کہا۔ شعر و سخن میں تباہی کرنے والوں نے جب آپ کو دیکھا تو عالم سخن کا بھی بادشاہ تسلیم کیا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال جود و نمال کا تعارف کوئی کیا کروا سکتا ہے، بلکہ جو جس فن میں درجہ کامل رکھتا تھا وہ اسی فن میں انہیں یکتا کے مثال پائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا شعر و شاعری کے بے قائد بادشاہ نے
جہاں انہیں شیر و سخن کا شہنشاہ کروانا، وہیں یہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ جس شعبے میں بھی استاد کو دیکھو اس میں بادشاہ وقت نظر آتا ہے، جس کا اعتراف اپنے فن میں انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ ملک سخن کی شاعری تو چھوڑ کر مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے۔ عزیزان گرامی، کل آپ نے اپنی خدا صلاحیت سے ظالم کا چہرہ بے نقاب کیا۔ وہ ظالم چاہے مولوی کی شکل میں رہا ہو یا پنڈت کی شکل میں، مفکر کی شکل میں رہا ہو یا مدبر کی شکل میں، سب کے متوجہ لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جس سے حق کو پہچاننے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس ذات بابرکات کو کی جو سب سے نرالی اور پیاری خصوصیت تھی وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اپنا ہو یا پرایا کسی کا کوئی خیال نہیں، جو پیغمبر اسلام کا ہے وہ ان کا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ان کا نہیں، بلکہ اپنے اور ٹھکانے کے پلٹنے کا معیار اس ذات والا صفات مفکر اعظم مدبر قوم شہنشاہ حکمت کے نزدیک صرف اور صرف عشق نبی اور اطاعت الہی ہے۔ اور یہ اصول ان کا خود کا بنانا نہیں تھا، بلکہ کتاب و سنت اور اخلاق سے انہوں نے یہ سیکھا تھا اور اسی کو زندگی بھر عام کرتے رہے، اور جن جن رکاوٹوں کا اس میں دخل ہوتا رہا ان کی سرکوبی میں ذرا بھی دیر نہ لگاتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازل ہوا اٹھائے کوئی۔ الحمدللہ آج بھی اس خانوادے سے یہ پیغام جماعت کو عام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ وسعت بابرکت کے علوم و فنون اور فکر و نظر کے سچے وارث حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان غنی میاں علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر ماں کو جان پر فدا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا تمہیدی کلمات کہا اور باقی چیزیں چھوڑتے رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اہل حق سے جو لغزش واقع ہو اس کو چھپانا واجب ہے۔ اہل حق سے جو لغزش واقع ہو اس کو چھپانا واجب ہے۔ ایک بن مذہب کے فتوے کے غلط ہونے کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں مولانا اس فتوے باطلہ کا انکار ہرگز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو ظاہر کرنا اور اس کو باقی نہ رکھنا یہ ضروری ہے، نہ کہ تحفظ و ابقاء بد مذہبوں گمراہوں سے جو آبادی خارج مسائل مذہب واقع ہو ان کی اشاعت مطلب مصلحت شرعیہ کے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو ان پر اعتبار اٹھے، ان کی دلالت میں بھی اعتبار نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے اتربتون عن ذکر الفاجر، پوری حدیث شریف کہ کیا تم فاجر کے بارے میں اور فاجر کی برائیاں بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہو کہ اس کو کب پہچانیں گے؟ فاجر میں جو برائیاں ہیں اسے بیان کرو کہ لوگ اس سے دور رہیں۔ اہل سنت سے تقدیر الہی، بغور سنیے گا آپ، اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لفظی سے فاحش واقع ہو اس کا اخفا واجب ہے۔ لفظی سے فاحش واقع ہو اس کا اخفا واجب ہے۔ ایمان اللہ لوگ ان سے برا اعتقاد ہوں گے تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت فاحشہ اور اشاعت فاحشہ بنفس قطعی قرآن پاک حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پیغام دیکھیے آج اکثر اسٹیٹ غیروں کا رد چھوڑ کر اہل سنت و جماعت کے معتبر اور مستند علماء کا رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ ہیں، کہتے ہیں ہم ناصر مسلک اعلیٰ ہیں، کہتے ہیں ہم محافظ فتاوی رضویہ ہیں اور بزرگان دین اور اکابر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اگر بتقدیر الہی لفظ سے فاحش حاضر ہو تو اس کو چھپانا واجب ہے۔ اب بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت والا کون ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بھاگی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں عاشق رسول فقیہ اعظم کہ اس قول کو بار بار پڑھا جائے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اس مدبر قوم کی باتوں پر ہمارا عمل ہے، کیا ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو بڑے شوق سے کہا جائے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور اگر نہیں تو آپ خود بتائیں جو رضا کا نہیں وہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر ہم اپنے معتبر مفتی کو بازاروں کا لیا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ عوام جو کچھ نہیں جانتے ان تک ایسی باتیں پہنچانے کی کوئی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں جو باتیں علماء کے درمیان رہنی چاہیے تھی اسے وہاں سے نکال کر عوام تک لے کر آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنا چاہیے تھا ان کو جھولا گاڑی دینے لگتے ہیں، اور ادھر یہ صاحب اس کی شاخ فائزہ سے فاتح عالم بن کر پھولے ہوئے سمجھتے ہیں۔ کاش لوگ گناہ تو گناہ جانتے سمجھتے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننے صحیح طور پر جاننے کی کوشش کرتے۔ اب ایک اور چیز، اتحاد اہل سنت کی ضرورت۔ اس تعلق سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اتحاد اہل سنت ضروری ہے یا اس تعلق سے کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرورت ہے، مگر اسے لیے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کے اتحاد کی ضرورت ہے اور تین چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ کیا؟ علماء کا اتفاق، تحمل شاق، تقریب اتفاق اور عمرہ کا اتفاق جو وکیل فلاح، یعنی علماء کا اتفاق، علماء متفق ہو، ان میں اختلاف نہ ہو، اتحاد اہل سنت کے لیے ضروری چیزیں۔ اور لوگ جتنی طاقت رکھتے ہوں اتنی مشقت میں دین کے لیے پڑے، جتنی طاقت رکھتے ہوں، جتنی مشقتیں اٹھا سکتے ہوں، جتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہوں، اتنی تکلیف اٹھا کر دین کے راستے میں آئیں اور دین کے لیے وہ مصیبتیں جھیلیں۔ اور امیر لوگ، پیسے والے لوگ، یہ جو ہے خالصاً لوجہ اللہ اپنا مال خرچ کریں، خالصاً لوجہ اللہ۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو اتحاد اہل سنت ہوگا، اور اتحاد اہل سنت ضروری ہے۔ علماء یہ پھر آگے فرماتے ہیں یہاں یہ سب مفقود ہے، یہ تینوں چیزیں یہاں مفقود ہے ہی نہیں۔ کس زمانے میں؟ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں ہے کہ یہاں یہ سب مفقود ہے نہیں، اور آج تو کہیں عطا پتہ ہی نہیں رہے گا۔ جب اس زمانے میں مفقود ہے تو آج کیا کہتے ہیں یہاں سب مفقود ہے۔ پھر یہاں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارے اہلیہ نام چاہتے ہیں، ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نام چاہتے ہیں، معصیت بلکہ صریح دلالت میں ہزاروں وعدے، خزانوں کے منہ کھول دے، یعنی گناہ کے کام کرنے کے لیے اور دوسرے لفظ کام کرنے کے لیے جہاں ان کا نام ہوگا کہ فلاں صاحب اتنا ہے، اتنے ہیں، وہاں وہ اپنے خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں، اور جہاں دین کی ضرورت پڑتی ہے وہاں وہ ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں۔ علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہے، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں۔ جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے اسے احمد بلکہ مفسد سمجھتے ہیں، مداحنت ان کے دلوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایام نظمہ سے ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا۔ اتفاق علماء کا یہ حال ہے کہ حسد کا بازار گرم ہے، ایک کا نام جھوٹوں میں مشہور ہوا تو بہتیرے سچے اس کے مخالف
ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے ہردمان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں ہمیں نہیں پوچھتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں ہمیں نہیں چاہتے ہیں۔ اب فرمائیں وہ قوم کہ اپنے کسی ذی فضل کو دیکھ نہ سکے، وہ قوم جو اپنے کسی فضل والے کو دیکھ نہ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل اور قاصروں کو ذی فضل کیسے بنے؟ جو فضل والے کو نہیں دیکھ سکتے وہ ناقص کو کامل بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے تعلق سے ایسے کو ذی فضل بنانے کیا کوشش کریں گے؟ حاشا، یہ کلیہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں متکلم عموم سے ضرور خارج ہے، متکلم عموم سے ضرور خارج ہے۔ کیوں؟ بتاتے ہیں کہ لوجہ اللہ رب الحمد، فقیر میں لاکھوں عیب ہے مگر بحمدہ تعالیٰ میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے، مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں حسد کیسے ہوتی ہے اور پاک کیسے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حسد سے بالکل پاک رکھا ہے، اپنے سے جسے اچھا پایا اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، کل انہیں اندر سے حقیر جانا، پھر حسد کس بات کا؟ یعنی اپنے سے زیادہ کسی کو مال و دولت میں پایا تو اس کو قلب میں اندر سے حقیر جانا، اور حقیر چیز پر حسد نہیں کی جاتی ہے، حقیر چیز سے حسد نہیں ہوتی۔ اور اگر دینی شرف و افضل میں زیادہ ہے تو اس کی دستبوسی کی، قدم بوسی کی اپنا فرض سمجھا، پھر حسد کیا؟ اپنے افضل پر، اپنے معظم پر۔ کیا مطلب؟ یہاں سے دو چیزیں لیں، حسد کے لیے دو چیزیں لیں۔ کسی کو اپنے سے زیادہ سمجھے گا تب حسد کرے گا۔ اگر میں نے مال اور دولت میں اپنے سے زیادہ پایا تو میں نے اس کو اندر سے ہی حقیر سمجھا، اور حسد حقیر چیز پر نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ پایا، فضل میں اپنے سے زیادہ پایا، شہرت و عظمت میں اپنے سے زیادہ پایا تو اس کا ہاتھ چوما، اس کا پیر چوما، اس کی تعریفیں کی اور اپنا معظم سمجھا۔ اور حسد معظم سے نہیں کی جاتی ہے، حسد مکرم سے نہیں کی جاتی ہے، اپنے سے افضل سے حسد نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے استاد، میرے معظم اور میرے مکرم ہیں۔ تو عزیزوں، عزیز طلبہ، بغور آج کے اس جلسے سے یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ امام احمد رضا سے اگر سچی محبت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے سچا لگاؤ ہے اور عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا بھی آپ کے ساتھ ہے تو آج یہ تحریہ کریے کہ شریعت پر سختی سے پابند رہیں گے، حسد سے دور رہیں گے، علماء کی تعظیم کریں گے، بڑوں کا آدر، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اور دین کے لیے جتنی کوشش ہو سکے گی پوری کوشش کریں گے، اپنے کسی بھائی کو برمداد نہیں ہونے دیں گے، اور دوسروں میں دین کی تبلیغ کرنے کا جذبہ پیدا کر کے دوسروں کو بھی اپنے پالے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اپنا ذہن بنائیے اور اپنے آپ میں یہ مضبوطی لائیے، اور پھر کہیے خوف نہ رکھ رضا، تو تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، چاہے کہ ہو گھر بدلا ہوا پردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔